الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام معزز مکرم میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے دلوں میں ایمان رکھا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، اور مرد ہو یا عورت سب کے لیے اپنے تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ تک پہنچنا برابر کے درجے کا آسان ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد لوگوں کے لیے پہنچنا آسان اور عورتوں کے لیے مشکل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت اور اکرام اس کو ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تقوی میں بڑھا ہوا، دینداری میں بڑھا ہوا۔ مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں۔ بہت سی عورتیں بھی جنت کے اندر بہت سے مردوں کے مقابلے میں اعلیٰ درجے میں ہوں گی، چونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی نچوڑ کر دی۔ بہت خوش قسمت ہے وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ مستورات جنہوں نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد سمجھ لیا اور اس مقصد میں آگے بڑھتی رہی، اور بہت ناکامیاب ہیں اور بہت ہی بدقسمت عورتیں ہیں وہ کہ جنہوں نے دنیا والوں کے آوازے پر دھیان دیا اور اسلام کے خلاف خود آواز بلند کرنے لگ گئی کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایسے ہی کھلا ہوا ہے جیسے مردوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور آج بھی بہت سی عورتیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے راستے پر لگی ہوئی، وہ ہماری ہی طرح عورتیں ہیں، ہماری ہی طرح ان کے بھی 24 گھنٹے کے دن رات ہیں، ہماری ہی طرح وہ اسی دنیا میں جی رہی ہے، ہماری ہی طرح ان کے ساتھ بھی مشغلے زندگی کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، مگر انہوں نے چونکہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیا، اس لیے ان سب چیزوں کے باوجود وہ ہمارے مقابلے میں دینداری میں آگے بڑھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے میں ہم سے کہیں زیادہ دوڑ کر وہ آگے پہنچ رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں پتہ نہیں ہماری عمر کا کتنا حصہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر دی وہ اس کا فضل، آئندہ جو عمر دے گا وہ بھی اس کا احسان، لیکن ہم لوگ اگر اس امید پر بیٹھے رہیں گے کہ ابھی تو میری عمر 30 سال 35 سال 40 سال ہوئی ہے، مجھے اور ابھی 30 سال جینا ہے، تو آپ نے خود دیکھا ہوگا ہماری بستیوں کے اندر اس کورونا کی بیماری سے پہلے کتنی ہی خاتون اپنی جوانی کی عمر میں چل رہی تھی۔ ان کو بھی ہماری طرح آئندہ زندگی میں اور جینے کا، مزید عمر پانے کا حوصلہ تھا، امیدیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا تو موت جوانی بھی نہیں دیکھتی، بچپنا بھی نہیں دیکھتی اور بڑھاپن بھی نہیں دیکھتی۔ جس کی اجل آ گئی، جس کے موت کا وقت آ گیا، بس اسے اس دنیا سے بغیر چون و چرا کے رخصت ہو جانا پڑے گا۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے ایام میں بھی ہمیں باصحت رکھا، تندرست رکھا، اور آج الحمدللہ ہم زندہ ہونے کی حیثیت سے سانس لے رہے ہیں، تو بہت خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو اللہ کی رضامندی میں گزار دیں، اور کل تک اگر ہم سے بہت زیادہ دین میں محنت نہیں ہو پائی ہے تو آئندہ جو گھڑیاں باقی ہیں ان میں محنت کر لیں، تن توڑ محنت کر لیں، اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں، جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھیں، اللہ کی یاد میں، نماز میں اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جو عورت اس طرح کرتی
کرتی ہے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیتی ہے، اور جو عورت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے یا دنیاوی مشغلوں میں اپنی عمر گزار دیتی ہے تو پھر آخرت میں جا کر اس عورت کو حسرت و افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش میری ہی محلے کی فلاں عورت کی طرح، فلاں خاتون کی طرح میں بھی اگر دین میں محنت کرتی تو آج مجھے بھی اتنی بلند جگہ جنت میں ملتی جتنی میری محلے کی فلاں خاتون کو ملی ہوئی ہے۔ میری ماں بہنوں، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ افسوس میں رہ جانے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے یا دنیا کے اندر اپنے آپ کو مشغول بنا کر آخرت سے غافل رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ عمر تو آپ جس کام میں بھی اپنی زندگی گزارو گی، عمر تو گزرتی چلی جائے گی، اچھے کام میں ہے تو برے کام میں ہے تو بہرحال عمر کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی عمر کی قدر کر رہے ہیں۔ آپ ماں بہنوں میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اکثر بلکہ کل اوقات کو بھی اللہ کی یاد میں اگر گزارنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، بڑی آسانی سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ اصل میں شیطان ہمیں امید دلاتے رہتا ہے اور ورغلاتے رہتا ہے کہ ابھی تو جوانی کی عمر ہے اور ابھی تو بہت سال جینا باقی ہے، تو کچھ مدت بعد تم جو ہے تسبیح اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونا، ابھی تو زندگی کے مزے اڑا لو، زندگی خوشیوں سے جی لو، سہیلیوں کی مجلسیں آباد کرو اور دنیا کے مشغلوں میں پڑی رہو۔ یہ عورت بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والی ہے جو شیطان کے کہنے میں آ گئی، اور جن عورتوں نے اپنی راہ پا لی، شیطان کو لاہون کہہ کر بھگا دیا کہ نہیں مجھے پتا نہیں کہ میری جوانی ہی میں موت ہونی ہے، کہ پتہ نہیں کب موت آنی ہے، مجھے تو ابھی سے ہی عمل میں لگنا چاہیے، تو وہ عورت الحمدللہ اپنے مقصد میں آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں، آپ دیکھو گی آنکھیں بند ہونے کے بعد جنت میں ہمارے ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے ایک محل تعمیر کیا ہوا ہم لوگ پائیں گے، ایک جنت کا کبھی ختم نہ ہونے والا درخت لگا ہوا پائیں گے۔ ہمارے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور تسبیح وغیرہ کہنے کی وجہ سے جنت میں اللہ تعالیٰ محل بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو جنت اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ جب پوری جنت ایک لا الہ الا اللہ کے بدلے میں مل سکتی ہے تو کئی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے درجات کتنے بلند ہوں گے وہ ہم لوگ پہچان سکتے ہیں۔ شیطان ہمیں مشغول کرتا ہے باتوں میں۔ جب ہم خواتین یہاں بیان سے پہلے بھی یوں جمع ہو کر بیٹھتی ہے تو شیطان ہمیں ذکر و تسبیح میں لگنے نہیں دیتا، بلکہ آپس میں باتیں کرواتا ہے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول کرواتا ہے۔ حالانکہ یہی 5-7 منٹ کی گھڑیاں اگر ہم اللہ کے ذکر میں لگا دیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے بڑی کامیابیاں پاتی۔ آپ بازار میں چل رہی ہو یا اپنے گھر میں کام کاج کر رہی ہو یا کھانے سے پہلے جو کام بھی ہے وہ انجام دے رہی ہو، کھانا پکا رہی ہو، ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ پھر آپ کی در و دیوار بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ بندی ہر دم تیرے ذکر میں اپنی زبان کو تازہ رکھتی تھی، کھانا پکانا، کام کاج کرنا، سب چیزیں بھی ایک طرف ہو رہی تھی اور اس کی زبان تیری یاد میں مشغول تھی۔ میری ماں بہنوں، ایسی خاتونیں آج اس دھرتی کے اوپر جیتی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم بھی ان نیک اور پاکباز خاتونوں میں سے ہو جائیں۔ ہمت کی ضرورت ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کرو گی، چند دنوں شیطان ہم کو غفلت دلائے گا، لیکن جو ہی یاد آ جائے غفلت کے پردوں کو ختم کرو، چاک کرو اور فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ غفلت تو ہر انسان پر طاری ہوتی ہے، لیکن غفلت میں پڑا رہنا برا ہے۔ غفلت میں چونک کر پھر ہم کو جاگ جانا چاہیے اور فوراً اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کا ہم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، اس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔
میری ماں بہنوں، ہماری اپنی اصلاح کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور ہماری اولاد کی اصلاح کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ میں آج آپ کو انہی دو موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہماری اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں، یعنی ہم کو اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے، گناہوں سے دور لے جا کر عبادتوں کے اندر ڈالنا ہے، عبادتوں سے قریب کرنا ہے۔ میری زندگی میں کل اگر 4 گھنٹے غفلت میں گزرے ہیں تو آج کے دن میں اس سے کم گزرنے چاہیے۔ بہت اچھا ہوگا کہ 4 گھنٹے اللہ کی یاد میں لگے، لیکن اگر آپ یکلخت نہیں چھوڑ سکتی، ایک ساتھ غفلت نہیں چھوڑ سکتی، تو آہستہ آہستہ غفلت کے اوقات میں کمی کر دیجیے۔ دوسرے دن آپ کے 3.5 گھنٹے اگر غفلت میں گزرے، تیسرے دن 3 اور اس سے گھٹ کر پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا 24 گھنٹے ہمارے اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ لیکن یہ ان عورتوں کو ملتا ہے جو فکر کرتی ہیں اور غور کر کے، فکر کر کے، سوچ کر کے یہ پتہ لگاتی ہے کہ میرا کتنا وقت ضائع اور بیکار جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، سر جھکا کے آپ بیٹھو گی اور اپنے پورے دن کا حساب کرو گی تو اندازہ آ جائے گا کہ کتنے گھنٹے ہمارے اللہ کی یاد کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے اگر سروے کر کے نکالو گی تو پھر آپ کو یہ توفیق ہوگی کہ آئندہ کل یہ جو گھڑیاں اللہ کی ناراضگی میں یا غفلت میں گزری، مجھے آج کے دن میں اللہ کی ناراضگی میں یا غفلت کے اندر اسے نہیں گزارنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپنی اصلاح۔ اگر ہماری کچھ گناہ کی عادت ہو تو اس کو چھوڑنے کے لیے ہم جو فکر کریں اس کو کہتے ہیں اصلاح کی فکر کرنا۔ نیکیوں میں ہم لوگ نہیں لگ پاتی تو آئندہ نیکیوں میں لگنے کی فکر کریں، اس کو کہتے ہیں انسان اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں ہر دم اپنی اصلاح میں لگا رہنا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنے میں۔ ظاہری ہمارے بدن کو سنوارنے کے لیے ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، بلا مبالغہ ایک خاتون بعض مرتبہ 2-3 گھنٹے میک اپ میں اور ظاہری بدن کو سنوارنے کے اندر گزار دیتے ہیں، اور روزانہ کے 2-3 گھنٹے آپ گنو تو مہینے کے کتنے گھنٹے ہو جائیں گے، سال کے کتنے گھنٹے ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے ظاہر کو تو سنوارنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اپنی روح کو، اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالا۔ کیا اللہ کے خاطر ہم کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا؟ جبکہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم 2-3 گھنٹے بہت آسانی سے دے دیا کرتے ہیں۔ اور کون سے ظاہری جسم کو ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے خوشنما بنانے کے لیے 2-3 گھنٹے دیتے ہیں؟ وہ جسم جو قبر میں جا کے مٹی بن جانے والا ہے، یہی ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اپنے پرانے پڑ جانے کو یاد رکھنے کے لیے ہم کو امتیوں کو بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ایسی شرم کیا کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ تو حضرات صحابہ سمجھے کہ جو ہمارے یہاں شرم کہی جاتی ہے، بس اس مفہوم کے اندر صحابہ نے لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے شرم کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے حیا اور شرم کرنے کا وہ مطلب نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ سے شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی اور سر کے آس پاس جتنے اعضاء ہیں اس کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے آس پاس جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے، اور انسان اپنی موت کو اور پرانے پڑ جانے کو یاد کرے۔ قبر میں جا کر پرانا پڑ جانے والا ہے، اس کو یاد کرے۔ اور جو آدمی دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے تو کہا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کی جیسے کہ اس سے شرم کرنے کا حق تھا۔ میری ماں بہنوں، یہ حدیث کا ٹکڑا بہت مختصر ہے، مگر ہمارے محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ حدیث روزانہ 1 مرتبہ اپنی نگاہ سے ضرور گزارنی چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی اس حدیث شریف پر غور کرے گا اس کو آخرت کی یاد تازہ ہوگا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سجھائی دے گا اور گناہوں سے بچنے کا سامان پیدا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو عورت اس حدیث کو 1 مرتبہ پڑھے گی روزانہ تو اس کے دل میں یہ بات تازہ ہوگی کہ مجھ کو اپنے سر اور سر کے آس پاس جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب سر میں بہت سے اعضاء ہیں، ایک تو آنکھ ہے،
ایک زبان ہے، ایک کان ہے، دل و دماغ ہے، دماغ بھی جو ہے سر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان سب اعضاء کو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ہمارے لیے کتنے سارے گناہوں سے حفاظت کا سامان کر دیا۔ جو اس حدیث شریف کو روزانہ پڑھے گی وہ خاتون بڑی آسانی سے آنکھ کے گناہوں سے اپنی حفاظت کر سکے گی، کان کے گناہوں سے، غیبت سننا، گانا بجانا سننا، ان سب چیزوں سے ہم اپنے کانوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ چونکہ روزانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پڑھتی ہوں، اور پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا، میں تو حدیث میں پڑھتی ہوں کہ آنکھ کی اور کان کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور میں تو ابھی فلم دیکھ رہی ہوں، سیریل دیکھ رہی ہوں، یا کان سے غیبت و میوزک سن رہی ہوں۔ فوراً وہ عورت اور خاتون رک جائے گی اس سے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے سنوارنے والے بن جائیں۔ میری ماں بہنوں، آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں جو ہماری آنکھ سے، کان سے، زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو پیٹ سے تعلق رکھنے والے اور پیٹ کے اردا گرد یعنی شرمگاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہی ہے وہ خاتون جو اپنے پیٹ کے اندر حرام غذا ڈالتی ہے، اللہ کی نافرمانی والی غذا ڈالتی ہے۔ کتنی جو ہے بد قسمت ہے وہ عورت جو اپنے رب کو بھول کر اپنی شرمگاہ کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کرتے ہوئے غلط راستے سے اس کو جو ہے اپنا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی کہ پیٹ اور اس کے اردا گرد کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ایک اور ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے پرانا پڑ جانے کو یاد کرو۔ میری ماں بہنوں، اپنی قبر کو آج ہی سے ہم لوگ یاد کریں۔ اپنی قبر کو جو یاد کرتی ہے وہ ہرگز اس دنیا میں گناہ نہیں کر سکتی، اور جب بھی گناہ کی طرف قدم اٹھیں گے ہم کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، قبر میں سونا، قبر میں اپنا پرانا پڑ جانا یاد آئے گا۔ دیکھیے آج ہم اپنے جس جسم کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے فارغ کرتی ہیں، یہی جسم کیا ہو جائے گا؟ ہم جب قبر میں رکھے جائیں گے 2-3 روز ہی کے اندر جو ہے ہمارا پیٹ پھول کے پھٹ جانے والا ہے، سارے اعضاء باہر نکل آئیں گے، اور چند دن گزریں گے یہی گوشت، پوست، چمڑا یہ سب جو ہے زمین میں رل مل جائے گا، مٹی بن جائے گا، اور ہماری ہڈیاں کچھ مدت تک رہے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ گلنا، سڑنا اور چور چور ہو جانا شروع ہوگی، اور آخرکار وہ بھی مٹی میں ایسی مل جائے گی کہ اس کا اتا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری یہ آنکھیں جس کو سنوارنے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ فارغ کرتی تھی وہ پانی بن کے زمین میں بہہ جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ اپنے پرانا پڑ جانے کو یاد کرو، مجھے قبر میں ایک دن سونا ہے، اندھیری ہوگی، تنہائی ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، اور آج میں دنیا میں تھوڑی سی روشنی کے بغیر 5 منٹ نہیں گزار سکتی، تو وہاں مجھ کو کئی صدیاں، ایک بہت لمبا عرصہ بغیر لائٹ کے اندھیرے کے اندر گزارنا ہوگا۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرماوے اور قبر کی یاد ہمیں عطا فرماوے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت آپ جنت کے اور جہنم کے ذکر کے وقت اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس جا کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل درست گئی اس کی باقی منزلیں بھی درست ہوگی، اور جس کی یہ منزل یہاں پکڑا گیا، یہاں مواخذہ ہوا، یہاں پکڑ ہو گئی، تو پھر باقی ساری منزلوں کے اندر انسان پکڑا جاتا رہے گا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری ماں بہنوں، بزرگوں نے اپنی قبروں کو بہت یاد رکھا ہے، ہم لوگ تو اپنی قبر کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کا معمول تھا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کھڈا بنا رکھا تھا، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اس کھڈے میں اترتے اور سوتے، اور اس بات کی یاد کرتے کہ آج میں
صرف جو ہے ایسے ہی سو رہا ہوں، کل کو ایک دن مجھے واقعی قبر میں اس طرح سے سونا پڑے گا۔ میری ماں بہنوں، جو آدمی اپنی قبر کو اتنا یاد رکھتا ہو، آپ مجھے بتائیے کیا اس سے گناہ سرزد ہوگا؟ جس سے اپنی قبر یاد ہو وہ کب گناہ کرنے والا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنی پرانے پڑ جانے کو، قبر کو یاد رکھیں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی زیب و زینت ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حیا کا، شرم کا سچا حق ادا کیا گیا۔ وہی عورت اور وہی مرد اللہ تعالیٰ سے سچی شرم کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے کام کاج میں مشغول ہو کر آخرت کو ہرگز نہ بھول جائیں، بلکہ اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جیتے جی قبر والوں میں سے سمجھو۔ جیسے کہ آج قبر والے ہی ہیں، اور جس کو یہ یاد ہو کہ میں قبر والا ہوں، تو پھر اگر کوئی آپ کی غیبت بھی کرے گا، کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے گا، تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مردے کے سامنے اگر کوئی شخص گالی گلوچ بھی کرتا ہے تو مردہ کبھی جواب نہیں دیتا۔ جب آپ جواب نہیں دیں گے تو سامنے والا آدمی خود اپنا راستہ لے لے گا، اور آپ بہت بڑے بڑے زبان کے، کان کے، آنکھ کے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ میری ماں بہنوں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کر کے بھی دکھایا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو جیتے جی مردہ سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو جیتے جی میں مردہ سمجھتا ہوں، اور جو لوگ میری ملاقات کے لیے آتے ہیں میں یوں سمجھتا ہوں کہ میری قبر کے اوپر کچھ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جو آدمی اپنی آخرت کو اتنا یاد رکھتا ہو، پھر وہ اللہ کا نیک بندہ نہ بنے تو اور کون بنے گا؟ میری ماں بہنوں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے اور ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہم ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو یاد رکھا۔ یہ سب مرحلے موت ہے، برزخ ہے، قبر ہے، محشر ہے، آخرت ہے، یہ سب مراحل آنے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اس کے لیے آج ہی سے تیاری کرو۔ آج اس دنیا کے اندر غفلت کے اسباب بہت بڑھ گئے ہیں، ہماری اصلاح کی فکر کم ہو رہی ہے اور ہمارا فساد زیادہ ہو رہا ہے۔ آج بہت سی خواتین اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے، سیریلیں دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اب تو اس عنوان سے سیریلیں آ رہی ہیں کہ یہ اسلامی سیریل ہے، اس عنوان سے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی سیریل۔ میری ماں بہنوں، کیا یہ سیریل ہماری اصلاح کر دے گی؟ اسلام کے نام سے آنے والی ہر چیز کوئی اسلامی نہیں ہوا کرتی۔ ایک بات خوب یاد رکھ لو، اسلام کے نام سے آنے والی ہر چیز کوئی اسلامی نہیں ہوا کرتی۔ بہت سی چیزیں اسلام کا نام لے کر دینداری ختم کرنے کے لیے بھی آیا کرتی ہیں۔ آپ کو ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، کوئی سیریل اسلامی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ بہت سی ابھی سیریلیں جاری ہیں۔ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسلامی سیریل ہے اور مسلمانوں کی چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں، تو میں نے اپنے ایک بھائی کو کہا، جب یہ ارطغرل نام کی بہت زیادہ چل رہی ہے سیریل، تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے دکھا اس میں کیا ہوتا ہے، تو اس نے جو مجھے دکھایا تھوڑی دیر، اس میں عورتیں بھی ہیں، میوزک بھی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی سب چیزیں موجود ہیں، مرد اور عورت خلوت میں ایک جگہ مل رہے ہیں۔ کیا یہ خاک اسلامی سیریل ہو سکتی ہے؟ یہ سچ مچ تو اسلام کے نام سے اسلام کو مٹانے کے لیے کی جانے والی کوشش ہے۔ میں آپ کو منع کروں گا کوئی سیریل نہ دیکھیں۔ اگر سیریل سے اسلام پھیلتا اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا تو یہ سہارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، لیکن اس چیز کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ آج آپ نے دیکھا اللہ کے نیک بندوں میں سے کتنے لوگ سیریل دیکھتے ہیں۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو کیا اللہ والے اس کی طرف پہلے نہ لپکتے؟ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ، اسلام کے نام سے بے دینی اپنے جسم و جان کے اندر مت اتارو۔ کوئی سیریل آپ کو اسلام سے قریب نہیں کرتی۔ ابھی سیریلوں نے تو اتنی تباہی مچائی ہے کہ سیریل دیکھنے کی عادی مسلمان خواتین اپنے گھروں کے اندر ہر قسم کی سیریلیں دیکھتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے بعض سیریلیں اسلام دشمن طاقتوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اب وہ بنائیں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ چوپٹ ہو جائے گا۔ بہت سارے گھروں کے اندر بہو اور ساس کے درمیان میں سیریلوں نے جھگڑے کروائے،
انہی سیریلوں نے اپنے شوہروں کے حقوق ضائع کرنے میں عورتوں کو تیار کیا ہے۔ اب سیریلوں میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایسے رہ رہی ہے، تو یہ سیریل دیکھنے والی مسلمان خاتون بھی اس کا فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی رہن سہن ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ اسلام جو چاہتا ہے سیریلیں اسے ختم کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، بہت سے گھروں کے اندر جھگڑوں کا اصل سبب یہی سیریلیں ہیں۔ جو مائیں اپنا دین محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، میں ان کو درد مندانہ اپیل کروں گا کہ وہ فلمیں اور سیریل دیکھنا اللہ کے واسطے بند کر دیں۔ جنہوں نے سیریلوں سے اسلام سیکھنا چاہا، ان کے گھروں میں بے دینی آئی ہے، ان کے گھروں کے اندر سیریلوں کی برائیاں رہ گئی ہیں اور تھوڑی بہت اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ میری ماں بہنوں، سیریلوں سے نہ کبھی اسلام پھیلا ہے اور نہ پھیل سکتا ہے۔ آج بہت سی سیریلیں دیکھنے والی مسلمان خواتین اب آہستہ آہستہ غیروں کی مذہبی سیریلیں بھی دیکھنے لگی ہیں، جن میں غیروں کی کتھائیں ہوتی ہیں اور ان کے بھجن ہوتے ہیں اور اس قسم کے میوزک ہوتے ہیں جو وہ اپنی عبادت کے موقع کے اوپر مندروں میں چلایا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ سیریل کے واسطے سے آپ کے دلوں کے اندر پلایا جانے والا زہر ہے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ سیریل میں بہت اچھے اچھے پارٹس ہیں، اچھے اچھے حصے آ رہے ہیں، اور اس بیچ اس طرح کے بھجن یا اس طرح کے میوزک یا ایک دو برے سین رکھ دیے جاتے ہیں، تو ایک بہت اچھے کھانے میں اگر دو چار قطرے زہر ڈال دیا جائے تو کیا حشر ہوگا، پورا کھانا زہریلا ہو جائے گا۔ بس ویسے ہی یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان پر یہ لاتے ہیں کہ یہ اسلامی سیریل ہے، اسلامی فلم ہے، اور اندر میں ایسے زہر چھپے ہوئے رہتے ہیں جو سویٹ پوائزن کہے جانے کے قابل ہے، میٹھا زہر ہے۔ ایک آدمی کڑوا زہر دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے کم بچ جائے گا، لیکن اس میں شکر اور شہد ڈال کے دیا جائے تو بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے زہر بھی میٹھا ہونے کو بنیاد بنا کر پی جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، سیریلوں کا یہی حال ہے۔ میں آپ ماں بہنوں کو نہ کہوں گا کہ ہرگز ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیے۔ ہر سیریل دوسرے سیریل کا سٹیپ بنتی ہے اور اس کی آخری منزل بے دینی ہے۔ آخرکار مسلمان خاتون جو کل تک دیندار تھی، 3 گھنٹے روزانہ سیریلوں میں دینے کی وجہ سے، 4 5 گھنٹے سیریلوں میں دینے کی وجہ سے، فلموں کے پیچھے اپنے اوقات ضائع کرنے کی وجہ سے یہ اپنا رہا سہا دین بھی ختم کر دیا جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے گاؤں وغیرہ کے اندر چونکہ یہ سیریلیں فلمیں بہت چلی ہیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اسلامی نام سے چلایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی کہوں گا اگر یہاں یہ بلا اور وبا آئی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے خود اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھو اور اپنی اولاد کو بھی محفوظ رکھو۔ آج یہ بھی بہت بڑی بلا ہو گئی ہے کہ ہماری اولاد کچھ روتی ہے اور کچھ پریشان کرتی ہے تو مائیں ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان میں یہ چیز دیکھ لو، یہ فلم دیکھ لو، یہ سیریل دیکھ لو۔ اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ آپ جانتی ہو اس بچے کے معصوم ذہن کے اندر سیریل کے سارے برے زہریلے وائرس داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی نہیں پتا چلے گا۔ جب یہ بچہ باشعور ہوگا، کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا اور کچھ کرنے دھرنے کے قابل ہوگا، اس وقت یہ اندر راکھ تلے دبے ہوئے چھپے وائرس ظاہر ہوں گے اور اس کی دینداری کو خاکس کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی ساری طاقت کو، ساری ہمت کو، پورے حوصلے کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اور اس میں اصل سبب ماں باپ بن رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے بچوں کو پریشان کرتا ہوا دیکھ کر ان کے ہاتھ میں بچپنے میں موبائل تھمائے تھے اور فلمیں اور سیریلیں دیکھنے کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ بعض مائیں اپنے ہاتھوں سے تو موبائل نہیں دیتے اور فلمیں اور سیریلیں نہیں دکھلاتی، مگر ان کی نادانی یہ ہے کہ اپنے بچے ہمارے سامنے اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو مائیں منع نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اس میں کون سی ہمدردی ہم ماؤں کو دکھائی دیتی ہے کہ بچے کو روکیں گے ٹوکیں گے تو اسے برا لگے گا۔ ارے ہمارا بچہ انگارہ پکڑنے جا رہا ہو تو کیا ہم اس کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں؟ اس کا بالکل ہم اس وقت خیال نہیں کریں گے کہ اسے برا لگے گا، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انگارہ پکڑنے کی وجہ سے میرے بچے کا معصوم ہاتھ جل جائے گا، تو وہاں ظاہری آگ کو جلنے سے تو ہم لوگ روکیں گے چاہے
بچے کو برا لگے اور اللہ کی جہنم کے انگارے کو ہمارا بچہ پکڑنے جا رہا ہے اور ہم ہمدردی کے نام سے ان کو نہیں روکتی۔ میری ماں بہنوں، آج جو بچوں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں بہت سارے ماں باپ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، اور ہم نہ کہتے ہیں تو وہ ڈبل وہ کام کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے گھروں میں سے روک ٹوک کے ماحول کا ختم ہو جانا ہے۔ آج سے 15 سال 18 سال پہلے آپ دیکھیں گے بڑے گھر کے گھروں کے اندر جب اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو بے دریغ روک ٹوک کر دیا کرتے تھے۔ ان کی زبان پر بار بار یہ جملے رہتے تھے، بیٹے یہ مت کرو، بیٹی یہ مت کرو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ بار بار جب ہمارے بچے آج سے 15 سال پہلے جب یہ لفظ سنتے تھے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا، جنت سے محروم رہ جائیں گے، تو بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی اور بری ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور اس کی جہنم نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ جنت سے جسے محروم کرے وہ بہت بڑی چیز سے محروم ہو گیا۔ ان کے ذہنوں میں بار بار کانوں کے واسطے سے جب یہ بات پڑتی رہی، آج بڑے ہو کر ان کو بچپنے کی اپنے ماں باپ کی وہ روک ٹوک یاد آ رہی ہے، اور جب بھی اس گناہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں، جہنم، اللہ کی ناراضگی، جنت سے محرومی، یہ سب چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ الحمدللہ ماں باپ کی ان روک ٹوک کی برکت سے آج 15-20 سال بعد بھی گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم روک ٹوک نہیں کریں گے اور بچوں کو سامنے سے تھمائیں گے تو یہ بچہ، اس کے دل کے اندر کبھی بھی ان چیزوں کی برائی آنے والی نہیں ہے۔ جب نہیں آئے گی، یہ بچہ بڑا ہوگا اور موبائل اور انٹرنیٹ کے راستے سے آنے والے فتنوں کا بڑی آسانی سے شکار ہو جائے گا۔ جب وہ اللہ کا نہیں ہوا تو کیا وہ آپ ماں باپ کا ہوگا؟ پھر ماں باپ شکایت کرتے رہ جائیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری نہیں مانتا۔ یاد رکھیے، ہم نے ہی اس کے لیے میدان فراہم کیا تھا، ہم نے ہی اپنے بچوں کی بلا روک ٹوک کی تربیت کی تھی، اور ہم نے اپنے بچوں کو گناہوں سے باز نہیں رکھا تھا۔ آج وہ ہم پر شیر ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہوا ہم کو واپس جو ہے کاٹ رہا ہے۔ یہ چیزیں 1-2 سال میں نہیں کاٹتی، 15-10-15-20 سال کے عرصے کے بعد وہ کاٹنا شروع کرتی ہے، اور ایسی حالت میں کاٹتی ہے، ایسی کنڈیشن میں وہ کاٹتی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی لکڑی کا سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بری تربیت کی وجہ سے آج وہ اولاد ماں باپ کے ہاتھ کی لکڑی نہیں بنتی، ان کا سہارا نہیں بنتی۔ اس میں کسی اور کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، خود ہی اپنے ان کرتوتوں کے اوپر ملامت کرنا چاہیے۔ جبکہ اسی محلے میں دوسرے بچے اپنے ماں باپ کو لیے رہتے ہیں، اور ان کے بڑھاپے کے اندر ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ نہ پوچھئے بات۔ یہ وہ اولاد ہیں جن کے ماں باپ نے ان اولاد کی ان کے بچپنوں میں روک ٹوک کر کے بھی ایک مرتبہ تربیت کی تھی، چاہے وقتی طور پر ان کو بچپنے میں نادانی کی وجہ سے برا لگے، لیکن اس کا اچھا اثر ہم کو 15-20 سال بعد ملنے والا ہے۔ الحمدللہ آج وہ ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کے خاطر ہمارے بچوں کی روک ٹوک کی تھی، اور اللہ کا گناہ ہوتے ہوئے ہم نے ہمارے گھر میں چلنے نہیں دیا تھا، تو اس کا بینیفٹ آج ہم کو پہنچ رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو فلموں اور سیریلوں کو دیکھتے ہوئے اور میوزک کو سنتے ہوئے اور بری چیزوں کو دیکھتے سنتے ہوئے سامنے سے دیکھ رہی ہو، پھر بھی آپ منع نہیں کر رہی ہو، تو گویا آپ اللہ کے اس گناہ کے اوپر راضی ہو رہی ہو۔ اللہ کا جس نے نہیں رکھا، اللہ اس کا نہیں رکھا کرتا۔ اپنے گھروں میں روک ٹوک کا ماحول بناؤ، بچوں کو گناہ کرتے ہوئے فوراً روک ٹوک کر دو، اور میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زور سے ڈانٹو، شروع میں ان کو محبت سے روکو، رک جاتا ہے بہت اچھا، اگر نہیں رکتا دین کے دائرے میں رہ کر سختی کرنے کی ضرورت پڑے تو سختی کے ساتھ ڈانٹو اور روکو۔ آج یہ بہت پتلا سا پودا ہے، آپ جس طرف موڑو گے مڑ جاوے گا، لیکن بڑا تناور درخت ہو جاوے گا۔ اس دن اگر آپ برائی سے اچھائی کی طرف ان کو موڑنا چاہو گے تو ہرگز نہیں موڑ سکو گی، اور اس دن سوائے خون کے آنسو رونے کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ میری ماں بہنوں، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کے واسطے ان خاندانوں کو دیکھ لو جن خاندانوں نے اللہ کا گناہ اپنے گھروں کے اندر خوب آسانی سے ہونے دیا، اور آج بڑے ہو کر ان کی اولاد ماں باپ کی نہیں ہو رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ اپنے لیے بڑھاپے میں ایسا انتظام نہ کریں جس میں ہمارے لیے خون کے آنسوؤں سے رونے کی باری آئے۔
اپنے گھروں میں سیریلیں نہ چلنے دو، فلمیں مت چلنے دو، بچوں کے ہاتھ میں اگر وہ اس طرح کی چیز رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے منع کرنے کے باوجود، ان کے ہاتھ سے چھین لو۔ ایک دو مرتبہ آپ سختی کرو گی، بچے کا دل دہل جاوے گا اور وہ اس کو انگارہ سمجھے گا، اور اپنے گھروں میں روک ٹوک کے موقع پر بار بار یہ جملہ زبان پر لاتے رہو، بیٹے یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بھی گناہ کا ذکر آئے آپ کی زبان پر بار بار یہ آنا چاہیے کہ بیٹے بیٹی یہ کام مت کرو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اچھے کام کی آپ تلقین کرو تو ان کو یوں کہہ کر کرو کہ بیٹے یا بیٹی نماز پڑھو، تلاوت کرو، یہ ایک اچھا کام کرو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ جنت دے گا۔ اور گناہ کے موقع پر یہ بتاؤ کہ اس کے بدلے میں اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جو بچہ بچی اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی کو بچپنے سے سیکھ جائیں گے، انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد اللہ کو راضی رکھنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا بھی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جسے بچپنے میں ہی یہ گھول کر بار بار پلا دیا گیا کہ جنت ایک اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، یہ بچہ بڑے ہو کر اپنی جنت کو آباد کرنے کی خوب کوشش کرے گا اور جہنم سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کا بہت بہترین ذریعہ بنے گا۔ میری ماں بہنوں، کیوں ہمارے گھروں میں ہم لوگ یہ اچھا ماحول قائم نہیں کرتے؟ ہم کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آج اگر گناہ کرتے ہوئے آپ نے بچوں کو روک ٹوک نہیں کی تو بیٹا شاید وقتی طور پر خوش ہو جائے کہ ہمارے یہاں کتنی آزادی ہے، لیکن جب یہی بچہ سوجھ بوجھ کی عمر میں پہنچے گا اور اپنے ان پچھلے گناہوں میں مشغول و مبتلا ہوگا، وہ اپنے محلے کے دوسرے ان بچوں کو دیکھے گا جن بچوں کی بچپنے میں ان کے ماں باپ نے خوب روک ٹوک کر تربیت کی تھی اور آج انہیں نماز کی توفیق ہو رہی ہے، آج وہ گناہوں سے بچ پا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ بچہ جس کی روک ٹوک ہم نے نہیں کی اور گناہ کا عادی ہو گیا، وہ ہم قبر میں ہوں گے اور ہم کو یہ اولاد کوس رہی ہوگی۔ کاش ہمارے ماں باپ نے بھی ان گھرانوں کی طرح ہماری اصلاح کی ہوتی تو بچپنے میں تھوڑی دیر برا لگ جاتا، لیکن کم سے کم ہماری اصلاح تو ہو جاتی۔ میری ماں بہنوں، اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے بچوں پر ظلم مت کرو۔ بچوں کا ہم ماں باپ پر حق ہے، اور بہت بنیادی حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضامندی والی چیزوں سے اپنی اولاد کو واقف کرائیں اور ناراضگی والی چیزوں سے ان کو بچنا سکھائیں۔ گناہ کا گناہ ہونا ان کے دل و دماغ میں ڈالیں۔ ثواب اور اجر کے قابل جو چیزیں ہیں، عبادت ہیں، فرما برداری ہیں، اطاعت ہے، اتباع ہے، وہ سب اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں گھول کر ہم لوگ پلا دیں۔ یہ ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جو صرف دنیاوی اور اصلی تعلیم دے کر اللہ کے گناہ سے بالکل جو ہے اپنی نظر موڑ رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کا حق مار رہے ہیں۔ آج دنیا میں میرا لاکھ روپیہ کسی کے پاس لینے کا ہو اور سامنے والے آدمی کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود وہ مجھے ادا نہ کر رہا ہو تو میں اس کو پولیس کے پاس لے جا کے کورٹ میں کھڑا کر کے اس کو سزا دلوا سکتا ہوں۔ تو کیا یہ بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اپنا حق نہیں پایا، کل کو اللہ کے حضور دامن پکڑ کے کھڑا نہیں کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنے اللہ کے حضور اپنے ماں باپ کے خلاف شکایت درج نہیں کروائیں گے کہ اللہ ہمارے گناہ میں ہمارے ماں باپ کا بھی یکساں درجے کا حصہ ہے، اگر وہ ہماری تربیت کرتے تو ہم اس درجہ گناہ تک نہ پہنچتے۔ میری ماں بہنوں، اپنی آخرت کے لیے بربادی کا سامان ہرگز تیار مت کرو، بچوں کی روک ٹوک کرو، ہر گناہ پر کہتے رہو۔ بہت سے ماں باپ یوں کہہ کر گناہوں پر روک ٹوک کرنے سے دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ بچہ سنتا تو ہے نہیں۔ ارے وہ نہیں سنتا تو آپ اپنا فرض کیوں چک رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ کو پوچھے گا کہ فلاں وقت میں تم نے اس بچے کو گناہ سے کیوں نہیں روکا تھا، تو کیا تم وہاں یہ جواب دے پانے والی ہو کہ اللہ وہ نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے کہنا چھوڑ دیا؟ جبکہ بچہ آگ کی طرف لپک رہا ہو، 1000 مرتبہ لپکے گا، آپ اٹھا کے اس کو واپس لاؤ گی، تو کیوں اللہ کی ناراضگی والے کام سے آپ 1000 مرتبہ نہیں روکتی ہو؟ بار بار روکو۔ اور بات یہی ہے کہ ایک چیز پر جب بار بار نکیر کی جاتی ہے، روکا جاتا ہے، تو بچے کے دل میں اس کا گناہ ہونا جم جاتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرو۔ ہمارا بچہ اگر نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، آپ اس کو بار بار کہو کہ بیٹے مسجد میں نماز کا وقت ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، جاؤ وضو کرو، سنت پڑھو اور فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
اگر عین نماز کے وقت بھی نہیں اٹھ رہا ہے، آپ تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ کہیے کہ نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے اور ابھی تم بستر پر آرام کے لیے لیٹے ہوئے ہو، بار بار کہو، بار بار کہو، یہ بچہ نماز کا اتنا پابند ہو جائے گا، آپ قبر میں ہوگی، بچے کو اچھی تربیت دینے کی وجہ سے اس کی نماز کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ملتا رہے گا۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کا اجر قبر میں رہنے کے باوجود بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس میں نیک صالح اولاد جن کی صلاح اور درستگی میں ماں باپ نے محنت کی ہو اور وہ اولاد نیک کام کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، نمازیں پڑھتی ہے، ان سب کا اجر و ثواب، جبکہ سب کے اعمال نامے بند ہیں، لیکن اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی تھی، اچھی تربیت دے کر وہ قبر میں گئی ہے خاتون، تو اس کی اولاد کی نیکی قبر میں اسے پہنچتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ فلسفہ سمجھ لینے کی توفیق دے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں تو نیکیاں کمائی ہی کمائی، مرنے کے بعد بھی اپنے لیے نیکیوں کا راستہ انہوں نے بند نہیں کیا، جاری رکھا۔ میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کرو، اچھی تربیت، ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعا بھی کریں۔ روایتوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کو بہت زیادہ لگتی ہیں، اس لیے ہم لوگ جہاں اور بزرگوں سے، لوگوں سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرائیں، اپنی اولاد کے لیے خود بھی دعا کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں اولاد کا یہ ماں باپ کے ذمے میں حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ ہاں، جب آپ قبر میں ہوں گی اس وقت آپ کی وہی اولاد جن کے لیے زندگی میں آپ دعا کرتی تھی، وہ آپ کے لیے دعائیں کر کے بھیجے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جو اولاد نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے تو ماں باپ قبر میں ہوں گے، اور ان کی نیکیاں اور اجر جہاں بچے کو اور اولاد کو ملے گی، ماں باپ کے کھاتے میں، ان کے اعمال نامے میں بھی لکھی جاتی رہے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بہاؤ میں مت آ جاؤ۔ زمانے کے ہر بہاؤ کے ساتھ دوڑ پڑنا کوئی ترقی نہیں ہے۔ ماڈرن پنا بہت زیادہ آ گیا ہے، تو کیا ہم لوگ بھی اس ماڈرن پنے میں اپنے آپ کو بہا دیں اور جیسا لباس بازار میں اترے ہم خود بھی پہننے لگے اور بچیوں کی بھی پہنانے لگے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مائیں ایسا لباس پہناتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں پچھلے بہت سے سال پہلے جب اخبار میں یہ پڑھتا تھا کہ 3 سال کی بچی پر ریپ ہو گیا، 2 سال کی بچی پر ریپ ہو گیا، تو میں بہت تعجب کرتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی پر تو پتھر سے پتھر دل کو بھی رحم آتا ہے، کیسے یہ ریپ ہو رہے ہیں؟ میرا یہ ذہن کا سوال حل نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے بعد میں دیکھا محلوں میں اور گلی کوچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پہنائے جانے والے لباس کو، وہ اتنا ننگا لباس رہتا ہے کہ اگر کوئی بہت شریف قسم کا انسان ہو اس کی نگاہیں بھی بری ہو جاتی ہے اس طرح کا لباس پہن کر۔ مجھے بتائیے اگر اس بچی پر ریپ ہو رہا ہے تو وہ ریپ کرنے والا تو گنہگار ہے ہی، کیا اس کے ماں باپ گنہگار نہیں ہیں جنہوں نے یہ میدان تیار کیا؟ اپنی بچی کو آپ نے دوسروں کو خواہش اور شہوت رانی کی دعوت دے سکے اس قسم کا لباس پہنایا، ان ماں باپ کو بہت بڑی جواب دہی کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کوئی اور نہیں، یہی بچی بڑی ہو کر اللہ کے یہاں اگر محشر میں گئی اپنی ماں کو دامن پکڑ کے اللہ کے حضور کھڑا کر سکتی ہے کہ اللہ میرے ریپ میں اگر اس ظالم کا حصہ ہے، میرے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی مجھ کو پہنچنے والی اس تکلیف کی سزا دی جانی چاہیے۔ ہم ماں باپ کا اس وقت کیا منہ رہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے سکے۔ میری ماں بہنوں، اپنی بچیوں کو اسلامی لباس پہناؤ، ٹی شرٹ اور جینز پہنا کر آپ کوئی اپنی بچی کو احسان نہیں دے رہی ہو، اس کے ایمان کو خراب کر رہی ہو، اس کی عصمت و پاک دامنی کو تار تار کرنے اور اس کو ختم کرنے کا سامان پیدا کر رہی ہو۔ کتنی ظالم مائیں ہیں، ایک آدمی اجنبی ہو کر تو کسی کی بچی پر ظلم کرے یہ الگ بات ہے، اور مائیں اپنی اولاد کے اوپر ظلم کریں یہ کتنا بڑا ہے۔ جو بچی اپنی ماں کی محبت کی پیاسی ہو وہ مائیں اس طرح کا لباس پہنا کر اس پر ظلم کرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ ان ماں باپ کو آج سے ہی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اللہ کے سامنے میں کیا جواب دے سکوں گی، اس کا جواب آج سے تیار رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے جی میں آتا ہے کہ میں نے ان کو برہنہ
نیم برہنہ یعنی آدھا ننگا یا پورا ننگا لباس پہن کر یا بہت پتلا لباس پہنا کر یا ایسا لباس چست پہنا کر جس میں بدن کا شیپ دکھائی دے. اگر آپ کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے پچھلے دنوں، اپنی اولاد کی معافی مانگو اور آئندہ ہرگز اس قسم کا لباس نہیں پہنا ہوگی. اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس کی توبہ کرو، تب جا کے اللہ راضی ہو کر پچھلا گناہ معاف کر سکتا ہے. ورنہ میری ماں بہنوں، کسی بڑے کا آپ نے حق تلف کیا ہو تو بڑے سے معافی تلافی کر لو گی، وہ معاف کر دے گا، گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن معصوم بچے تو آپ معافی مانگو گی تب بھی اس کی معافی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. معصوموں کی معافی جو ہے وہ جانتے ہی نہیں سیاہ و سفید کو. اس لیے بچوں پر ظلم کر کے اپنے آپ پر ایسا ظلم کا بٹا نہ لگاؤ جس کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے. بہرحال میں آپ ماں بہنوں سے کہوں گا اپنے گھر کی تربیت کا ماحول پکے سے پکا کرو. ہاں اتنا ہوگا، آپ اسلامی لباس پہناؤ گی تو 4 لوگ شاید ایسی بات کریں گے کہ بڑی دیندار آ گئی، لیکن لوگ چاہے لاکھ بات کریں، میرے رب کو اگر میں پسند آ جا رہی ہوں، میرے اس عمل پر میرا رب مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، تو یہ تو میری کامیابی ہے. دنیا والوں کے منہ کو اللہ تعالیٰ لگا دے گا، لیکن جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو راضی کیا، اللہ اسے پورے معاشرے میں بے عزت کر کے چھوڑتا ہے. اللہ کے یہاں جس کی بے عزتی ہو وہ سماج میں باعزت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا خوب خیال رکھو. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ان کو دن میں کچھ وقت طے کر کے بٹھاؤ. آج ہوم ورک کرنے کے لیے مائیں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں. کبھی کسی دن ہوم ورک نہیں کیا یا اسکول کا کوئی کام نہیں کیا یا کسی دن 1-2 گھنٹہ اسکول میں دیر سے گئی تو ماں ایسے حسرت و افسوس کرتی ہے گویا دنیا آخرت کی ساری مال و متاع لٹ گئی. لیکن یہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہماری یہی اولاد اللہ کی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، تو ہمارے دلوں پر جو نہیں رہتی. کیوں آخرت کے نقصان کو ہم لوگ نقصان نہیں سمجھتے؟ میری ماں بہنوں، میں واپس کہوں گا آپ کو، اپنی اولاد کو جیسے آپ دنیا سکھا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ دین سکھلاؤ. اس کے لیے آپ اسکول کے واسطے اگر 4-5 گھنٹہ خرچ کر رہی ہو، دین کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے تو ضرور خرچ کرو. کل کو آپ منہ دکھانے کے تو قابل رہو گی اللہ کو کہ اللہ میں نے آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اتنا 3 گھنٹے کا وقت دیا تھا. آج انگریزی اسکول میں پڑھانے والے یا عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا جن ماں باپ کے اوپر غلبہ ہے، ان لوگوں کے ذہن چکرا گئے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اللہ کے دین کے اوقات میں کٹوتی کر کے، بچوں کی پڑھائی کے اوقات میں کٹوتی کر کے وہ اپنے بچوں کو اسکول اور ٹیوشن بھیج رہے ہیں. کیا آپ ایسا سکھ پانا چاہتی ہو جس میں اللہ بھی ناراض ہو جائے؟ اللہ جس میں ناراض ہو وہاں سکھ کیسے مل سکتا ہے، خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کے پڑھائی کے اوقات میں کٹوتی مت کرو. آپ کل تک 2 گھنٹہ دیتی تھی، آپ 2.5 کیسے دے سکیں؟ بچے کو دین کے واسطے 2.5 گھنٹہ کیسے فارغ کر سکیں؟ 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹہ کیسے آپ بتا سکیں؟ بس اس کی فکر کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کا رکھے گا. جس سکھ کو پانے کے لیے آپ کٹوتی کرتی تھی، آج وقت دو گی، اللہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ سکھ اور خوشی عطا کرے گا. بہت ضرورت ہے میری ماں بہنوں، ہمارے معاشرے کا ماحول اسی لیے بگڑ رہا ہے کہ ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دیا، گھروں میں روک ٹوک کا ماحول نہیں رہا، اور آج ماپدنڈ اور معیارات بدل گئے. بچوں کو گناہ میں روکیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اس لیے نہیں روکتے، جبکہ گناہ میں پڑھ کر وہ جتنا نقصان اٹھاوے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اسے روکو، آگ میں جانے سے روکو، آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے روکو. اور میں نہیں کہتا کہ اپنی اولاد پر سختی کرو، دیکھیے ذہن سازی اور برین واش جو کام کرتا ہے وہ سختی نہیں کیا کرتی. آپ بچوں کو بیٹھ کے محبت سے سمجھاؤ، جب وہ خوشی کے موڈ میں ہو اس وقت اللہ کی رضامندی ناراضگی کی چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں ڈالو، پلاؤ. ادھر ادھر کی اللہ بلا کی باتیں، کہانیاں، سٹوریز وغیرہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بندیوں کے قصے ان کو کہو، اور اس سے اچھا نتیجہ عکس کر کے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دو. یہ کل کو جب سمجھ بوجھ والے ہوں گے یہی دبی ہوئی چنگاریاں اٹھے گی اور گناہ سے اسے محفوظ رکھے گی اور نیکیوں میں اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کا جو فریضہ ہماری طرف اللہ نے متوجہ کیا
ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی اصلاح میں بڑی کوتاہی کی، اے اللہ آج تک غفلت ہی میں پڑے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، آئندہ ہماری اصلاح کے لیے ہمیں چوکنا فرما، ہماری غفلتوں کے پردوں کو چاک فرما۔ اے اللہ آج تک سیریلیں اور فلموں کو دیکھ کر آپ کو ناراض کرتے رہے، آئندہ اس قسم کے گناہوں سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اچھی تہذیب اور اچھے کلچر کے نام سے اپنے بچوں کو تیری ناراضگی والی فلمیں دکھاتے رہے، سیریلیں دکھاتے رہے، آخر اسلام کے خلاف پتہ نہیں ہم کون سی تہذیب چاہ رہے تھے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما، ہماری آنکھیں کھول دے، اسلامی تہذیب ہی اصل تہذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن ہم لوگوں کے لیے اصل آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے۔ ہم نے آج ایکٹر اور ایکٹرنیوں کے فالو کرنے کو، ان کی پیروی کرنے کو اپنے لیے شرط سمجھ رکھا ہے، جبکہ صحابیات اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے زندگیوں میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ عمل تھا۔ ہم نے اسے سادگی کو چھوڑ کر ماڈرن پنے میں اپنی زندگی شروع کر دی۔ اللہ جس میں اپنے قدم قدم پر تیری ناراضگی ہمیں اپنے سر پر اٹھانی پڑی، اللہ ہم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ ہم کو کھلانے والے رب کو ہم مسلسل ناراض کر رہی ہیں۔ ہمارے رب کو جس نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کی، کھلایا پلایا اور خوف سے امن دیا، بھوک کے موقع پر ہمیں کھانا دیا، اس رب کو ہم مسلسل ناراض کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما، آئندہ تیری رضامندی کا خوب خیال رکھنے کی توفیق رحمت فرما۔ مسلمان گھرانوں میں اسلام کے نام سے جو سیریلیں اور فلمیں گھس چکی ہیں، آسانی سے ان کا جنازہ نکال دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ اسلامی سیریل کبھی ہو ہی نہیں سکتی، میوزک کبھی اسلامی ہو ہی نہیں سکتا، تیری ناراضگی والی چیزوں کے اندر کبھی اسلام کا کوئی پہلو ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو انہوں نے الٹ دیا، ہم تو گناہوں کو اسلام سمجھنے لگے۔ اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بڑی سوچی سمجھی تنظیم کے تحت ہم کو بے دین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ تیرے رسول نے ہم کو فریضہ دیا تھا کہ ہم اپنی اولاد میں دین بھریں، اور ہم تو بے دینی بھر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑا حق مارا ہے اپنی اولاد کا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ کل کو ہمارے بچے دامن پکڑ کے تیرے حضور شکایت نہ کر کر، اے اللہ اب جب تک موقع ہے ہمارے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پچھلے دنوں جو حق تلفیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان حقوں کے سلسلے میں تدارک و تلافی کرنے کی توفیق رحمت فرما۔ اے اللہ ہم ماں باپ کو کیا ہو گیا، ہم نے تیرے قرآن کے لیے 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ نکالا اور دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے 8 گھنٹے دیے۔ اے اللہ یہ ہمارا ظلم ہے، تیرے قرآن پر ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے، بچوں پر ظلم ہے۔ اے اللہ مکتب کے لیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے، عقیدہ اور سیرت و سوانح سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کا زیادہ وقت فارغ کرنے کی توفیق رحمت فرما۔ ہمارے دلوں میں یقین جما دے کہ قرآن کی یہ تعلیم بچے کو اس دنیا میں بھی مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو، آنکھوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہم سے جو ظلم سرزد ہو رہے ہیں اللہ اس کو دور فرما دے۔ مسلمان گھرانوں میں سے میوزک کی، فلموں کی، سیریلوں کی بلاؤں کو آسانی کے ساتھ ختم فرما دے۔ یا الہ العالمین جو حق ہے اسے حق دکھلا اور حق کی اتباع نصیب فرما، جو باطل ہے اسے باطل دکھلا اور باطل سے اجتناب نصیب فرما۔ حق کے لبادے میں جو باطل آ رہا ہے اللہ ہم کو کھرے کھوٹے اور سیاہ و سفید میں اور اچھے برے میں تمیز کی نگاہیں عطا فرما۔ اللہ ہم نے اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ لیا۔ یا الہ العالمین ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری نادانی کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی تو اپنے شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما، ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے نسل ہاں نسل کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو کورونا کے نام سے بلا وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ اپنا غضب ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ بے شک ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ مکمل طریقے پر اس بیماری کو ختم فرما، تمام تیرے غضب کے مظاہر کو ختم فرما۔ اے اللہ
ویکسین کے نام سے جو چیز آ رہی ہے اس بلا کو بھی ٹال دے. اے اللہ مسلمانوں کی اور سب کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو تجھ پر بھروسہ کرنے کی توفیق رحمت فرما. اللہ دشمنوں کو ہم پر اتنا قابو نہ دے کہ وہ جو چاہیں ہم کو پلا سکیں, وہ جو چاہیں ہم ہمارے ساتھ کر سکیں. اللہ بے شک ہم نے ایمان کو کمزور کر دیا, اسی کا یہ بھگتان ہم لوگ بھگت رہے ہیں. ہم کو ایمان میں مضبوطی عطا فرما. یا الہ العالمین آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما, بڑے کمزور ہیں اللہ, آج تک تیرے ہی سہارے چلے ہیں اور رہے ہیں اللہ, آئندہ بھی تیرا ہی سہارا ہے. یا احد من لا احد له, یا سند من لا سند له, انقطع الرجاء الا منك, نجني مما انا فيه واعني على ما انا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد عليك آمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن قرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. کہ اللہ جتنی خواتین جمع ہوئی ہیں ان سب کے آنے کو قبول فرما, ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ ہماری اس مجلس کو بنا دے. اللہ بار بار اس قسم کی مجلسوں میں ہم کو اپنی ضرورت سمجھ کے شرکت کی توفیق مرحمت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.